اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر و معین الہی انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ سب سے پہلے تو خدائے عز و جل کی بارگاہ میں اس بات کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں مکتب اہل بیت کے ساتھ وابستہ رکھا۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، نعمت الہی، محبت محمد و آل محمد کی حقیقت یہی ہے کہ اس نعمت کو محسوس کرنے کے بعد انسان کا دل چاہتا ہے کہ اپنے اسلاف کو دعائیں دے، ان بزرگان کو دعائیں دے کہ جنہوں نے اس محبت کو نسل و نسل ہم تک پہنچایا۔ اس سرزمین مقدس سے، قم سے، جوار معصومہ اہل بیت سے، ولادت باسعادت دختر موسیٰ ابن جعفر کے دن ایک چھوٹی سی اچھی سی نصیحت، گرچہ مجھے پتا ہے کہ نصیحت کا لفظ سننا مشکل ہے، اس کو برداشت کرنا اس سے زیادہ مشکل ہے، اور شاید ہماری اگلی نسل ان چیزوں سے کچھ بیزاری اور اکتاہٹ کا اظہار بھی کرتی ہے، لیکن ہم بھی اپنی جسے کہیں اس سوچ سے مجبور ہیں جس کو کہا جاتا ہے نا وما علینا الا البلاغ، ہماری ذمہ داری پیغام پہنچانا ہے۔ ایک خاص نصیحت اپنی پیاری، اچھی، نیک، پاک دامن، فخر خاندان بیٹیوں کے لیے۔ ایک لمبے مشاہدے کو کرنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ تربیت، جب ہم تربیت کی بات کرتے ہیں تو ویسے تو جب تربیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو فوراً چھٹ سے ذہن میں خیال آ جاتا ہے تربیت اولاد، حالانکہ اس سے پہلے تو تربیت والدین ہے۔ لیکن اس تربیت اولاد کے اندر ہمارے پاس کچھ کامن اصول ہیں بچوں اور بچیوں کے لیے۔ مثلا ہمیں اپنی نماز کو وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اور ہمیں حکم دیا گیا کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے۔ اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے، کوئی الگ الگ نہیں کیا جاتا کہ بیٹے کو حکم دینا ہے۔ البتہ بیٹے کے بالغ ہونے کا نارملی فقہی اعتبار سے ایک الگ مرحلہ ہے، بچیوں کو الگ سے حکم دینا نہیں، دونوں کو ہی نماز کا کہنا ہے، دونوں کو ہی روزے کا کہنا ہے، دونوں کو ہی واجبات کا کہنا ہے، دونوں کو ہی محرمات سے بچنے کی تربیت دینی ہے۔ لیکن گزرے زمان کے ساتھ ایک مدت گزارنے کے بعد زندگی کے احساس ہوا کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو بیٹیوں کو زیادہ سمجھائی جانی چاہیے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ غنا پسندیدہ ہے، انسان کا دوسروں سے بے نیاز رہنا اچھی چیز ہے، ریکمینڈڈ ہے، لیکن غریب کے لیے زیادہ ہے، ٹھیک ہے؟ تواضع اچھی ہے، صاحب حیثیت کے لیے زیادہ اچھی ہے، اور بہت ساری چیزیں بہت سارے لوگوں کو زیادہ خوبصورت لگتی ہیں کہ پاک دامنی اچھی ہے، خوبصورت کے لیے زیادہ اچھی ہے، اور عورت کے لیے تو اور بھی زیادہ اچھی ہے۔ اسی طرح سے کچھ باتیں ایسی ہیں جو معیوب ہیں، اوورآل معیوب ہے معاشرے کے اندر، لیکن عورت کے لیے بہت زیادہ معیوب ہے۔ کچھ خصلتیں ایسی ہیں جو معیوب ہیں لیکن مردوں کے لیے زیادہ معیوب ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کنجکاوی، یعنی وہ جو جس کو کہتے ہیں نا دوسروں کے معاملات کو کریدنا، یہ پتہ نہیں کیوں ایسا وائبس آتے ہیں جیسے کچھ ذرا خالصتاً زنانہ قسم کی عادت ہے، کتنے کا لیا، کہاں سے لیا، کب خریدا تھا، خریدنے کے بعد مثلا اچھا مرد کر رہا ہو تو زیادہ معیوب لگتا ہے، اور انسان کو ہوتا ہے کہ یہ کیا عورتوں کی طرح سوال کر رہے ہیں، زیادہ معیوب لگتا ہے۔ ہماری سوسائٹی میں کچھ چیزیں معیوب ہیں، میں نے اس کے اوپر حیا کے موضوع پر مفصل پچھلے 2 سال درس دیے کہ کچھ چیزیں حیا کا تقاضا ہے، اور حیا اچھی ہے، خواتین کے لیے زیادہ اچھی ہے۔ تو کچھ باتیں ایسی ہیں جو معاشرے میں ہونی چاہیے، روایات ہیں، روایات کے بعد پھر ہمارے پاس بزرگان کے اقوال ہیں۔ میں آگئے ابھی نصائح کی کتاب کچھ عرصہ پہلے مطالعہ کری تھی، اس میں بعض چیزیں ایسی ہیں جو بابا آدم کے زمانے سے لے کر آج تک کے جو والدین کی نصیحتیں اولاد کو، لیکن اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نہیں، خصوصی طور پر مثلا بعض چیزیں مردوں کو زیادہ سکھانے کی ضرورت ہے، بعض امور ایسے ہیں جو آپ کو بچیوں کو سکھانے کی زیادہ ضرورت ہے۔ تو ہم اس کو الگ الگ کر لیتے ہیں، تربیت کی بات، پھر تربیت اولاد کی بات، اور اس میں بیٹوں کی تربیت میں بعض چیزوں کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے اور بعض باتوں کا بیٹیوں کی تربیت میں زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ اب اتنی لمبی چوڑی تمہیدی گفتگو کے بعد میں اپنے اصلی مطلب پر آ جاؤں۔ کچھ باتیں میں نے 2 سال پہلے شاید محفل مرتضیٰ کے پلیٹ فارم سے، میرا خیال ہے برائے دختران کے نام سے ایک سلسلہ بنایا تھا بیٹیوں کے لیے، اونلی فار ڈاٹرس۔ تو آج میں ایک چھوٹی سی پیاری سی نصیحت اپنی ساری پیاری پیاری بیٹیوں کو اس روز دختر کے عنوان ثانوی سے، اس دنیا کی بہترین بیٹیوں میں سے ایک عظیم بیٹی کی ولادت کے موقع پر اس مناسبت سے کہوں گی، میری بچیاں
ہماری بیٹیاں، پیاری بیٹیاں، ہمارا آنے والا کل، ہماری نسلوں کی امین، ہمارے خاندانوں کی عزت اور شرف کی محافظ اور امین رازدار رہیں۔ رازداری اچھی ہے، عورت کے لیے بہت اچھی ہے، بیٹی کے لیے بہت اچھی ہے۔ اور امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہے کہ تمہارا راز تمہارے خون کی مانند ہے۔ مفہوم روایت عرض کر رہی ہوں اپنے الفاظ میں، اسے تمہاری رگوں کے درمیان رہنا چاہیے۔ اس وقت جو ہم تباہ کاریاں سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں، زندگیوں کی، نجی زندگیوں کی، اجتماعی زندگیوں کی، اس میں ایک بہت بڑا عنصر یہ ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو رازداری کی تربیت نہیں دے پائے۔ پتہ نہیں، ویسے تو مجھے لگتا ہے کہ آج کل تربیت کا جو ایک زمانے میں ماؤں کا اور دادیوں اور خالاؤں اور پھپھیوں اور نانیوں اور چچیوں کا ذمہ ہوتا تھا نا، وہ آٹومیٹیکلی، میں ایک آرٹیکل پڑھی تھی، اس میں کہا سیکنڈ موم ہے ٹی وی، میڈیا کو کہا ہوا تھا انہوں نے اوور آل۔ میں نے کہا سیکنڈ نہیں بھائی، یہی موم ہے، نہ کوئی اور موم ہے، نہ ان کے آگے کوئی نظر آتا ہے، نہ ان کے پیچھے کوئی نظر آتا ہے۔ لیکن ہر بات کو ایکسپوز کر دینا، اچھا یہ چیزیں بہت ساری قباحتیں اپنے اندر لے کر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر رازداری کا مطلب صرف راز، سیکریٹس نہیں ہے، آپ کی زندگی میں ایک پرائیویسی پالیسی ہونی چاہیے۔ ہمارا تو یہ حال ہوتا جا رہا ہے کہ کہیں آپ ریسٹورینٹ میں چلے جائیں تو ایک پیچھے سے چیخنے کی آواز آتی، صبر صبر صبر، ارے کھانا سرو ہو گیا تو بسم اللہ کریں، پلیٹوں میں ڈالیں، نہیں پہلے اس کی ایک تصویر کھینچی جائے گی، اس کو سوشل میڈیا پر، انسٹاگرام پر ڈالا جائے گا، تو فیس بک پر ڈالا جائے گا۔ آپ نے اپنی نعمت کو خود دوسروں کی نگاہوں کے آگے رکھ دیا اور پھر نیچے ڈال دیا کہ ایول آئیز آف، آپ کے کہنے سے وہ آف ہو گئی، اتنی ہی تو دنیا ہمارے کہنے پر چل رہی ہوتی تو کیا ہی بات تھی۔ آپ نے اپنی نعمت کو معرض دید میں، دوسروں کے دیکھنے کی مرکز میں قرار دیا۔ کیوں؟ اتنی سی بات نہیں ہم سنبھال پاتے کہ ہم نے آج دوپہر میں کیا کھایا یا رات میں ہم نے کیا کھایا؟ اس نعمت پر حسرت بھری نگاہیں تو آپ نے خود لگائی نا۔ ایک بھوکا بیچارہ جس کو شاید گھر میں مونگ کی دال پکی ہوئی ہے اور روٹی بھی صبح کی پکی ہوئی ہے، وہ کھا رہا ہوگا، وہ جب آپ کی نعمتوں کو دیکھے گا تو اس کی حسرت بھری نعمتیں آپ کی اس نعمت کو پھلنے دیں گی۔ اچھا چلیں، یہ تو ایک مثال میں نے دی، اگلی مثال پر چلے۔ سیلیبریٹنگ، جی پتہ نہیں منگنی کے ایونٹس ہیں تو جو جوڑے آئے ہیں ان کی تصویریں بھی، اور جو دو گجرے دلا دیے 50 یا 100 روپے کے، اب مجھے اندازہ نہیں گجرا کتنے کا آتا ہے، گجرے میں بھی بڑی ویرائٹی ہے، وہ تو 100 سے شروع ہو کر بہت اوپر تک جاتا ہے، یہ مجھے آئیڈیا ضرور ہے، اسی معاشرے میں رہتی ہوں میں، ریخت پر نہیں رہتی میں، تو اس کی تصویریں ڈالی جا رہی، وہ منگیتر آئس کریم کھلانے لے جا رہا ہے تو اس کی تصویریں ڈالی ہوئی ہیں۔ پتہ نہیں، مجھے نہیں سمجھ میں آتا یہ سیلفیاں اور تصویریں ڈالنے کا شوق ہماری نئی نسل کو کہاں پہنچائے گا۔ اور اس شوق کے بعد جو ہے وہ ہم اگلے مرحلے پر دیکھتے ہیں کہ آپ کی ذاتی زندگی کے اندر بہت سارے امور ہیں، کھانا پینا، دوستوں نے آپ کو جو تحفے بھیجے ہیں آپ اس کو بھی اٹھا کر اسٹیٹس پر ڈال رہی ہیں کہ فلاں دوست نے سالگرہ کے لیے سرپرائز کر کے آپ کو ایک پیزا بھیجا، ارے بھیج دیا تو آپ چپ چاپ کھا لیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اس دوست کا شکریہ ادا کریں کہ آپ نے پیزا بھیجا، آپ کی محبت، کھانا پکانے سے نجات مل گئی ہے، وہ گندا واٹا کل دوپہر میں کام آ جائے گا، اس کو اسٹیٹس پہ ڈال رہی ہیں۔ ہیپی لائف وتھ فلاں اور ڈھمکان، ارے ابھی مدرسہ القائم والوں کی میں پوسٹیں دیکھ رہی تھی، نظر بد کے حوالے سے کتنی پوسٹیں انہوں نے بنائی ہیں اور سوشل میڈیا پر پھیلائی ہیں۔ خدا ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، خدا ان کی ٹیم کو صحت، تندرستی، عافیت، دین اور ایمان کی سلامتی کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ یہ جو پورے ایک اسٹرانگ ٹیم ورک ہو رہا ہے اور جس پر ماشاءاللہ 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 میں بیوی کے حرم میں دعا گو ہوں کہ پروردگار ان کی ہر وہ شخص جو کنٹریبیوٹ کرتا ہے اس طرح سے دین کی خدمت میں، یقینی سی بات ہے اس کی بارگاہ میں اس کا اجر محفوظ ہے، اور ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ پروردگار انشاءاللہ انہیں دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال کرے۔ آپ تو جسے نہیں پتا آپ اسے، اردو کا ایک محاورہ تھا انسنے کو سنانا، ہم انسنے کو پکڑ پکڑ کر سنا رہے ہیں، اور پھر ہم بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو ہڈن پالیسی، پرائیویسی پالیسی لگائی ہوئی ہے، کچھ لوگ ہمارا اسٹیٹس نہیں دیکھ سکتے، ارے جسے دیکھنا ہے وہ کہیں اور سے جا کر دیکھ لے گا۔ آخری چیز دیکھیں، کھانا پینا ڈسپلے پر، پہننا اوڑھنا ڈسپلے پر، کہیں منگنی مائیوں میں جا رہے ہیں ڈسپلے پر، آئی فون شوہر نے دلا دیا ڈسپلے پر۔ راز، عورت کا حسن اس کا رازدار ہونا، مرتی مر جائے گی بولے گی نہیں۔ نواب ارواح کے باب ایک جملہ نقل کیا ہمارے ہسٹورینز نے اور بزرگان دین نے، فرماتے ہیں کہ نواب ارواح کی پرائیویسی کا یہ عالم تھا کہ اگر ان کے جسم کو کینچیوں سے کاٹا جاتا، محاورتاً کہتے ہیں،
اور امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ان کے لباس کے نیچے چھپے ہوئے ہوتے، وہ کینچیوں سے کٹ جاتے، یہ نہ بتاتے امام زمانہ کا ہے. اور ہم جو ہیں اور ہمارے اندر ذرا سی بھی رازداری نہیں ہے. ابھی رشتہ آیا نہیں. مثال کے طور یہ مثال میں نے اس لیکچر میں بھی، اس کلپ میں بھی دی تھی، گفتگو میں، کہ ابھی سامنے والے بچے دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، اس کو بتا دیا انہوں نے آگے اٹھا کر. جس راز کو میں سنبھال نہیں پائی، اس راز کو کوئی دوسرا کیا سنبھالے گا. وہ بات پھیل گئی، بات ہوئی نہیں اور بدمزگی کھڑی ہو گئی. کسی نے پوچھا ارے ان کا تو رشتہ آیا تھا. ارے آپ تھوڑی دیر چپ نہیں رہ سکتی تھی. تو بس میں اب بات کو مکمل کروں، اپنی اس تمام بیٹیوں سے کہوں گی، رازدار رہیں. رازدار رہنا ایک حسن ہے، سبھاؤ کے ساتھ، اچھے طریقے سے. بہت ساری نعمتوں کو بہت ساری نگاہوں سے دور ہی رہنا چاہیے. اور اپنی بہنوں سے بھی کہوں گی، جہاں ہم انہیں گھر کا ہنر سکھانا فرض ہے نا، ایک ماں ہونے کی حیثیت سے ہماری بچی کو پتہ ہونا چاہیے 4 بندوں میں کتنا آٹا گوندا جائے گا اور کتنی روٹیاں بنیں گی. چاول کتنی دیر پہلے بھگوئے جائیں گے تو کتنے اچھے پھریرے چاول بنیں گے. اسی طرح سے یہ چیزیں سوشل ویلیوز بھی سکھائیں. خدا را میں آج دختر موسی ابن جعفر کے واسطے سے دعا گو ہوں. پروردگارہ اس خوشی کے موقع پر اول ذیقعد میں خاندان پیغمبر کی اس خوشی کی مناسبت سے ہماری سب سے بڑی حاجت تو یہ کہ تو ہمارے ولی کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے ظہور کو سہل و یسیر قرار دے. ہمارے بیماروں کو شفا عاجل و کاملہ عطا فرما. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. ہمیں ہمارے والدین کے لیے، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے باقیات الصالحات میں سے قرار دے. ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما. الخصوص میں اپنے مرحوم والدین کے لیے دعا گو ہوں. پروردگار انہیں جوار رحمت میں اعلی علیین میں جگہ عطا فرمائے. ان کے قبر و برزخ کے منازل کو آسان سے آسان تر قرار دے. اور پھر اپنے بیٹوں اور اپنی بیٹیوں کے لیے دعا گو، خدایا ان کے مقدر یاور فرما. انہیں زمانے کی نظر بد سے بچا کے رکھنا، انہیں زمانے کے حوادث سے بچا کے رکھنا. یہ ہمارا آنے والا کل، یہ ہماری قبروں کا نور، انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، سورہ فرقان کے مطابق کہ انہیں قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دینا. واجعلنا للمتقین اماما، اور انشاءاللہ ہمیں صاحبان تقویٰ کے لیے امام قرار دیں. پروردگار انشاءاللہ آپ سب کی توفیقات میں اضافہ کرے. اس مہینے کی برکتوں اور رحمتوں اور مغفرتوں کو ہمارے مقدر میں قرار دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.